اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سو ڈیئر ویئرس، آپ کے لیے یہ بک میں نے صرف اس کا تھوڑا سا ایڈ دیا تھا، تو آئی گاٹ سم 50 people they viewed that ad, so I decided to just to read it and share this book with you. تو یہ جو کتاب ہے یہ ہے نماز کے بارے میں، مومن کی نماز جو ہے یہ کیسی ہوتی ہے۔ نماز جو ہے یہ دین کا ستون ہے اور یہ مومن کی معراج ہے، اور نماز جو ہے یہ آپ کو ہر برائی اور برے کام سے روک کے رکھتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اور یہ فرق کرتی ہے، نماز جو ہے یہ کافر کے درمیان اور مومن کے درمیان فرق کرتی ہے، اور ایون جو مومن اور منافق کی نماز ہے وہ بھی مومن اور منافق کے درمیان بھی فرق جب دیکھتے ہیں تو ان کی نمازوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کیسی نماز کیسی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نماز اور صبر سے مدد لینے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نماز مشکل میں نماز اور صبر سے مدد لو، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری سناتے ہیں۔ اور اس کو جنت کی کنجی بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے جنت کی کنجی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو تالے کو کھولتی ہے، تو اگر آپ نے اس جنت کے تالے کو کھولنا ہے، دروازے کو کھولنا ہے، تو نماز جو ہے یہ اس کے لیے کنجی ہے۔ نماز جو ہے یہ کمیونیکیشن ہے، وربل اور نان وربل کمیونیکیشن ہے اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان۔ تو اس کو پورا پڑھتے ہیں کہ مومن کی جو نماز ہے یہ کیسی ہوتی ہے۔ یہ جو بک ہے اس کے رائٹر ہیں صہیب احمد میر محمدی۔ قال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، کل عباد الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم، سورہ ابراہیم ورس نمبر 31، کہ کہہ دیجئے کہ اللہ کے بندے جو ایمان لائے وہ کیا کرتے ہیں، ایمان لانے کے بعد یقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، وینفقوا، اور خرچ کرتے ہیں، مما، اس میں سے، رزقناہم، جو ہم نے ان کو رزق دیا۔ تو ایمان لانے کے بعد سب سے جو پہلا کام ہوتا ہے وہ عمل صالح، اور اس میں سب سے پہلا جو عمل ہے وہ نماز کا کرنا ہوتا ہے، نماز قائم کرنی ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں سے دیکھتے ہیں کہ اس میں پہلے اس کا مقدمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر الصلاۃ، نماز کا معنی دیکھتے ہیں، اس کا کیا معنی ہے، اس کی فرضیت، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کا عملی طریقہ کیا ہوتا ہے، مطلب جو اس کے ریکوائرمنٹس کے مکمل وضو کیا جاتا ہے، پھر وضو کی فضیلت، پھر اس میں وضو کا طریقہ، دل سے کیسے نیت کی جاتی ہے، بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، مسواک کی جاتی ہے، دائیں طرف سے شروع کرتے ہیں، اور یہ اس میں وضو کا پھر پورے طریقے کے بعد اس میں بعد پھر نماز کس صورت میں جو ہے نا غسل لازم ہوتا ہے، کیونکہ طہارت نہیں پوری ہوتی تو غسل کرنا پڑتا ہے، اور اگر کسی جگہ پہ پانی اویلیبل نہ ہو تو تیمم اور اس کا کیا طریقہ ہے، اور
پھر یہ نماز جنازہ اور اس کے احکام، تو یہ پورا اس کے جو ہے نا سارے کے سارے ٹاپکس ہیں۔ مقدمہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ بلا شبہ نماز ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے اور دین کا ستون ہے۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر متقدمین و متاخرین علماء کرام نے مختلف اسالیب کے ساتھ مختصر و مفصل کتابیں لکھی ہیں جو خاص اہمیت اور مقام رکھتی ہیں۔ فجزاہم اللہ خیر الجزاء۔ اللہ کی توفیق سے جب کلیات القرآن کریم والتربیہ الاسلامیہ میں حدیث شریف پڑھانے کی ابتدا کی تو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ مبتدی طلبہ کے لیے ایک نصابی کتاب ترتیب دی جائے جس میں نماز کے مسائل کو باحوالہ پیش کیا جائے تاکہ ان کی بنیاد مضبوط ہو اور کسی بھی وقت نماز کے متعلق اٹھنے والے سوالات اور جوابات باحوالہ ان کے پاس موجود ہوں، جبکہ ہر وقت بخاری، مسلم اور سنن اربعہ جیسی عظیم اور مفصل کتب تو ساتھ رکھنا مشکل ہے۔ چنانچہ اس کتاب کو ترتیب دیتے وقت توفیق الہی سے مندرجہ ذیل امور کا خیال رکھا گیا۔ مبتدی طلباء کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے اسلوب کو عام فہم رکھنے کی کوشش کی گئی ہے حتیٰ کہ احادیث کا ترجمہ کرتے وقت بھی عام مفہوم کو ترجیح دی گئی ہے۔ احادیث کی تخریج کی گئی ہے تاکہ بوقت ضرورت اصل کتاب کی طرف رجوع کرنا آسان ہو۔ اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ تمام احادیث صحیح ہوں۔ مسائل کو انتہائی اہتمام کے ساتھ واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ چنانچہ اگر یہ مسائل اور معروفات ٹھیک ہوں تو یہ اللہ کا فضل ہے، اور اگر ان میں کوئی غلطی اور کمی بیشی کوتاہی ہو تو اس کا قصوروار میں ہوں، یعنی کہ جو رائٹر ہیں۔ اہل علم سے انتہائی ادب سے گزارش ہے وَإِن تَجِدْ عَيْبًا فَسُدَّ الْخَلَنْ جَلَّ مَلْ عَيْبَ فِيهِ وَعَلَا۔ اور اگر تم کوئی عیب پاؤ تو اس نقص کو تم دور کر دو۔ بلند و بالا ہے وہ ذات اللہ جس میں کوئی عیب نہیں، کہ وہ ہر قسم کی غلطی سے آگاہ کریں اور اصلاح بھی فرمائیں، کیونکہ بتقاضائے بشریت غلطی کا ہونا عین ممکن ہے۔ ہم روزانہ فرض نماز پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود غلطی، سہو، بھول ہو جاتی ہے جس پر سجدہ سہو کا حکم ہے۔ میں بھی اصلاح کروں گا اور سجدہ سہو بھی کروں گا اور انتہائی ممنون و مشکور ہوں گا کہ میں اپنے فاضل بھائی الشیخ محمد اجمل بھٹی صاحب کا تہہ دل سے ممنون ہوں، جنہوں نے بڑے اہتمام کے ساتھ کتاب کی تنقیح کی۔ رفع اللہ قدرہ وسال امرتن واستعمل فی الخیر۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادنا کوشش کو میرے لیے اور میرے والدین اور میرے اساتذہ کے لیے ذریعہ نجات بنائے اور خالص اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ اخواکم فی اللہ صہیب احمد، یہ اس کے رائٹر ہیں، قاری صہیب احمد، میر محمد صہیب احمد۔ یہ بہت اچھی حدیث پڑھتے ہیں اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کو پڑھنے کا اور آپ سب لوگوں کو اس کو سننے کا اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کا موقع دے اور ہم سب کو یہ توفیق دے۔ الصلاۃ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، سورہ ابراہیم 31۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ایماندار بندوں سے کہہ دیں کہ وہ نماز قائم کریں۔ الصلاۃ، نماز کا معنی۔ الصلاۃ یہ صلی یصلی صلاۃ، اسے اسم مصدر ہے جس کا مطلب ہے نماز پڑھنا، دعا کرنا، تسبیح کرنا، کسی چیز پہ متوجہ ہونا، برکت دینا، رحمت۔
چنانچہ الصلاۃ نماز کو کہتے ہیں، جو کہ دعا اور تسبیح کا نام ہے، جس کو انسان جب قلب اور قالب کی توجہ کے ساتھ ادا کرتا ہے تو دنیاوی زندگی میں برکت، راحت اور سکون اور آخرت میں رحمتوں کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ تو نماز بیسیکلی کیا ہو گئی؟ نماز جو ہے یہ دعا ہے، تسبیح ہے، آپ اس میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور یہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہے، کیونکہ آپ جب یہ کرتے ہیں تو آپ کی باڈی کی نیڈ پوری ہوتی ہے، کیونکہ آپ اللہ سے کنیکشن کے بغیر، کمیونیکیشن کے بغیر آپ کی زندگی میں برکت اور رحمت نہیں آ سکتی۔ تو جب آپ یہ کمیونیکیشن اسٹیبلش کر لیتے ہیں، اور پھر اس میں ڈگریز ہیں کہ آپ کی نماز کس لیول کی ہے، اس حساب سے آپ کی زندگی میں، آپ کے کاموں میں، آپ کے عمل میں، آپ کی اولاد میں، آپ کی صحت میں، آپ کے دین کے کاموں میں، آپ کی دنیا کے کاموں میں، آپ کے رزق میں، تمام قسم کے رزق میں، سب میں اللہ تعالیٰ برکت دے دیتے ہیں، اور آپ کے اوپر رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو پھر نماز بیسک چیز ہو گئی۔ نماز کی فرضیت اور اہمیت و فضلیت۔ نماز دین اسلام کا بنیادی ستون ہے، اور اس کی حیثیت اسلام میں ایسی ہے جیسے کہ کسی خیمے کا ستون ہو، اور اس کا ستون گرنے سے خیمہ ہی گر جاتا ہے۔ اس طرح نماز چھوڑ دینے سے اسلام بھی چھوٹ جاتا ہے، جیسا کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، راس الامر الاسلام و عمودہ الصلاۃ، دین کی بنیاد اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکوٰۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ دینا، اور بیت اللہ کا حج کرنا، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ اور سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خمس صلاۃ کتبہن اللہ علی العباد فمن جاء بہن لم یدی منہن استخفافا بحقہن کان لہ عند اللہ عہد ان یدخلہ الجنۃ ومن لم یأتی بہن فلیس لہ عند اللہ عہد ان شاء عذبہ وان شاء ادخلہ الجنۃ۔ اللہ عز و جل نے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جو شخص ان کے حق کو ہلکا جانتے ہوئے ان میں سے کسی کو ضائع نہیں کرتا بلکہ انہیں ادا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ وہ اس کو جنت میں داخل کریں گے، اور جو شخص انہیں ادا نہیں کرتا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں، چاہے اسے عذاب دے، چاہے اسے جنت میں داخل کر دے۔ حتیٰ کہ سیدنا عمرو بن شعیب اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب کہ وہ 7 سال کے ہو جائیں،
اور جب 10 سال کے ہو جائیں ان کو نماز نہ پڑھنے پر مارو اور ان کے بستر الگ الگ کر دو۔ چنانچہ نماز کا ترک کرنا کافر اور مسلمان کے درمیان حد فاصل قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بین الرجل و بین الشرکی والکفری ترک الصلاۃ، بے شک مسلمان اور کافر اور مشرک کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے۔ الغرض نماز کی اہمیت کے پیش نظر قیامت کے بھیانک دن میں سب سے پہلا سوال اسی نماز کے بارے میں ہوگا، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ من عملہ صلاتہ فإن صالحت فقد افلح و انجح و ان فسدت فقد خاب و خسر۔ یقیناً قیامت کے دن سب سے پہلے بندے کے اعمال میں سے اس کی نماز کا حساب ہوگا۔ اگر وہ درست نکلی تو کامیاب و کامران ہوگا، اگر وہ خراب نکلی تو نقصان اٹھائے گا اور خسارہ پائے گا۔ چنانچہ نمازی آدمی جہاں دنیا میں لذت اور راحت اور سکون پاتا ہے، وہاں قیامت کو کئی گناہوں سے پاک ہو کر سرخرو ہوگا، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارأیتم لو ان نخری بباب احدکم یغتسل منہ کل یوم 5 مرات هل یبقى من درنہ شیء قالوا لیبقى من درنہ شیء قال فذلك مثل الصلاة الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا۔ تمہارا کیا خیال ہے اگر کسی کے دروازے پر نہر ہو اور وہ اس میں ہر روز 5 مرتبہ غسل کرے، کیا اس میں کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اس کی میل کچیل باقی نہیں رہے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح 5 نمازیں ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نماز جو ہے وہ بیسک پلر ہے، اور جو پلر ہوتا ہے اس کے اوپر جو کسی بھی عمارت ہوتی ہے اس کی بنیاد قائم ہوتی ہے، اور اگر بنیاد کو کمزور کر دیا جائے تو عمارت جو ہے وہ گر جاتی ہے۔ تو اگر آج کل دیکھا جائے تو نمازیوں کی جو تعداد ہے وہ مسجد میں بہت کم ہوتی جا رہی ہے، فجر کی نماز میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں، اور اسی طرح جمعے کی نماز میں بھی بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا مسلمان کا جو دین ہے وہ صرف زبان سے کلمہ کہنے تک رہ گیا ہے، عمل میں نہیں ہے۔ تو اگر ہماری بنیاد کمزور ہے تو اسی لیے جو ہمارے جو دین اسلام کی جو عمارت ہے وہ کمزور ہو کے گر رہی ہے جگہ جگہ، اور مسلمانوں کے ساتھ جگہ جگہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، کیونکہ مسلمان کمزور حالت میں ہیں، کمزور ایمان کی حالت میں ہیں، کیونکہ انہوں نے بیسک پلرز کو بری طرح مسخ کر دیا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں نماز کے عملی طریقے کی طرف۔ کسی بھی عبادت کی قبولیت اور اس کے اجر و ثواب کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، وگرنہ وہ عبادت مردود ناقابل قبول ہوگی۔ جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس شخص نے کوئی عمل کیا جو ہمارے طریقے کے مطابق ہوا تو وہ مردود ہے۔ سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔
لہٰذا جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھے تو اس کو مترجہ ذیل طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ مکمل وضو کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قمت الی الصلاۃ فاسبل الوضوء، جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو مکمل وضو کیا کر۔ تو نماز کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ وضو کرتے ہیں، اپنے طہارت کے لیے اپنے جسم کو پاک کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ سمجھتے ہیں۔ مناسب ہے کہ وضو کے طریقے سے قبل وضو کا معنی سمجھ لیں۔ الوضوء، یہ وضوء یدوء وداعتن، یہ سارے ایک مطلب ورڈ ہوتا ہے، اس سے یہ سارے لفظ نکلتے ہیں، ایک روٹ ورڈ، جس کا مطلب ہے پاکیزہ اور خوبصورت ہونا، حسن اور پاکیزگی میں مقابلہ کرنا، غالب آنا۔ چنانچہ وضو کو اس لیے وضو کہتے ہیں کیونکہ یہ دنیا میں پاکیزگی اور آخرت میں خوبصورتی کا سبب ہے۔ وَتَوَضَّأَ يَتَوَضَّأُ تَوَضُّعًا کا مطلب ہے نماز کے لیے وضو کرنا، اور وضو کرنا گو وضوء پانی کو اور وضوء برتن کو کہتے ہیں۔ تو وضو کی جو ہے نا کیا فضیلت ہو گئی؟ وضو کی جو ہے نا یہ فضیلت یہ ہو گئی کہ سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوضوء شطر الایمان، مکمل وضو نصف ایمان ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، پاکیزگی کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، جس کا وضو نہیں اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ امر بعبد من عباد اللہ ان یضرب فی قبرہ ماءۃ جلدۃ فلم یزل یسأل ویدعو حتی صارت جلدۃ واحدۃ فجلد جلدۃ واحدۃ فامتلأ قبرہ علیہ نارا فلما ارتفع عنہ وافاق قال الا ما جلدتمونی قالوا انک صلیت صلاۃ واحدۃ بغیر طہور ومررت علی مظلوم فلم تنصرہ۔ ایک آدمی کو اس کی قبر میں 100 کوڑے مارے جانے کا حکم دیا گیا۔ وہ معافی کے لیے التجا و دعا کرتا رہا یہاں تک کہ اس کی سزا 1 کوڑا رہ گیا۔ جب اسے 1 کوڑا مارا گیا تو اس کی قبر آگ سے بھر گئی۔ جب عذاب کی کیفیت ختم ہوئی تو پوچھنے لگا تم نے کس وجہ سے مجھے مارا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا تو نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی اور تو مظلوم کے پاس سے گزرا تو نے اس کی مدد نہیں کی تھی۔ تو دیکھیں کہ نماز کے لیے جو وضو ہے یہ طہارت جو ہے یہ بیسک ہو گئی، شرط ہو گئی، جیسے دین کے لیے بنیاد وضو نماز ہو گئی۔ نماز کی سٹارٹ جو ہے طہارت اس کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور کیونکہ اللہ پاک ہے اور آپ جب پاک سے بات کرنے جاتے ہیں تو آپ پاک ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ہم وضو کا طریقہ پڑھتے ہیں۔ وضو کا کیا طریقہ ہے؟ دل سے نیت کرنا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عملوں کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت قصد اور ارادے کو کہتے ہیں جو کہ دل کی کیفیت ہے، لہٰذا نیت کا جو
نیت کا محل دل ہے، اور زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا درست نہیں۔ بسم اللہ پڑھنا، تو نماز جو ہے نا، یہ اس کے لیے سب سے پہلی چیز نماز کی نیت کرتے ہیں، اور نیت دل میں ہوتی ہے۔ تو آپ نماز میں کھڑے ہو کے نیت کے الفاظ نہ پڑھیں، دل میں نیت کریں۔ بسم اللہ پڑھنا، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ ولا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ، جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، اور جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا وضو نہیں۔ تو وضو کی پھر آگے کیا ریکوائرمنٹ ہو گئی کہ وضو کے بغیر نماز نہیں، اور پھر وضو کس کے بغیر نہیں؟ بسم اللہ کے بغیر نہیں۔ مسواک کرنا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لولا ان اشق علی امتی لا امرتہم بالسواک عند کل صلاۃ مع کل وضوء، اگر مجھے امت پر مشقت تنگی کا ڈر نہ ہوتا تو میں ان کو ہر نماز ہر وضو کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا۔ تو پھر ہم وضو میں کیا کرتے ہیں؟ وضو میں ہم مسواک کی اہمیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وصال کا جو ٹائم ہوتا ہے نا، اس میں بھی یہ ان تین چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ نماز کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس کے بارے میں مجھے ہے کہ تم اس کو کرو گے، خراب کرو گے۔ مسواک کا کہہ رہے ہیں کہ اگر میں تمہیں اس کی اہمیت بتاؤں تو تم ہر نماز سے پہلے کرو گے، اور میں اس پہ اتنی زیادہ بات نہیں کرتا کہ یہ نہ ہو یہ فرض ہو جائے۔ اور پھر عورتوں کے بارے میں کہا کہ مجھے عورتوں کے معاملے میں تم سے ڈر لگتا ہے۔ دائیں طرف سے شروع کرنا، جب آپ وضو شروع کریں تو آپ دائیں طرف سے شروع کریں۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعجبہ التیمم فی تنعلہ و ترجلہ و طہورہ و فی شانہ کلہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتا پہننے، کنگھی کرنے، طہارت حاصل کرنے اور اپنے ہر کام میں دائیں جانب پسند تھی۔ جب بھی کوئی کام شروع کریں اس کو دائیں جانب سے شروع کریں۔ دونوں ہاتھوں کو 3 بار پہنچوں تک دھونا۔ سیدنا عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا بوضوء فتوضأ فغسل کفیہ 3 مرات، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی منگوایا اور وضو کیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھویا، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا بماء فتوضأ فافرغ بیدہ الیمنی علی الیسری ثم غسلہما الی الکوعین، پانی منگوایا اور وضو کرنے کے لیے تو اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا، اور پھر دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک دھویا۔ ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کرنا، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا توضأت فخلل بین اصابع یدیک و رجلیک، جب تو وضو کرے تو ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کیا کر۔ ایک ہی چلو سے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا 3 بار۔ سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قیل لہ توضأ لنا وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدعا بإناء فأکفأ منہ علی یدیہ فغسلہما 3 ثم ادخل
यदाह फस्तखरजाहा फमदमदा वस्तनशका मिन कफ़ा वाहिदतिन फ़अला ज़ालिका सलासा। इन्हें कहा गया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वज़ू करके दिखलाइए। चुनाचे उन्होंने पानी मंगवाया, फिर इसको दोनों हाथों पर उंडेला, उन्हें 3 मरतबा धोया, फिर हाथ में पानी दाखिल किया, फिर चुल्लू भर कर निकाला और एक ही चुल्लू से कुल्ली की और नाक में पानी चढ़ाया। उन्होंने ये काम 3 मरतबा किया। बाएं हाथ से नाक झाड़ना। सैयदना इमरान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि अन्ना उस्माना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दआ बिवुदुइन फतवद्दा फ़गसला कफ़ैहि सलासा मर्राती सुम्मा मज़मज़ा वस्तन शरा। उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पानी मंगवाया और वज़ू किया और हाथ को 3 मरतबा धोया, फिर कुल्ली की और नाक झाड़ दी। और सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पानी मंगवाया, कुल्ली की और नाक में पानी चढ़ाया। व नसरा बियदिहिल युसरा, और बाएं हाथ से नाक झाड़ी, मुंह को 3 बार धोया। सैयदना इमरान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि सुम्मा गसला वजहहु सलासा मर्रातिन, फिर उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने चेहरे को 3 मरतबा धोया। दाढ़ी का खिलाल करना। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि काना इदा तवद्दा अखज़ कफ़ा मिन माइन फ़अदखलहु तहता हनकिही फ़खल्लला बिही लिहियतहु वक़ाला हाकज़ा अमरनी रब्बी अज़्ज़ा वजल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वज़ू करते तो एक चुल्लू पानी को लेकर ठोड़ी के नीचे दाखिल करते और इससे दाढ़ी का खिलाल करते और फरमाते, मुझे मेरे रब अज़्ज़वजल ने ऐसे ही हुक्म दिया है। हाथों को 3 बार कोहनियों तक धोना। सैयदना इमरान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि फ़ग़सला यदहुल युमना इलल मिरफ़क़ि सलासा मर्रतिन सुम्मा गसला यदहुल युसरा मिस्ल ज़ालिका। फिर उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दायां हाथ कोहनी तक 3 मरतबा धोया, फिर बायां हाथ इसी तरह कोहनी तक धोया। पूरे सर, कानों और कनपट्टी का मसा करना। सैयदना अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, सुम्मा मसाहा रअसहु व यदैहि फ़अक़बल बिहिमा व अदबरा बदाअ बिमुक़द्दिमि रअसिही सुम्मा ज़हब बिहिमा इला फ़क़ाहु सुम्मा रद्दहुमा इलल मकानिल्लज़ी बदअ मिन्हु। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथों को आगे से पीछे ले जाकर अपने सर का मसा किया। सर के शुरू से इब्तिदा की हत्ता के दोनों हाथों को गद्दी तक ले गए, फिर इनको इसी जगह वापस लौटाया जहाँ से शुरू किया था। सैयदना रबी बिन माऊज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवद्दअ इंदहा फमसह अर्रास कुल्लहु व सुदगैहि। बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके पास वज़ू किया तो पूरे सर और कनपट्टियों का मसा किया। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, सुम्मा मसहा बिरअसिही व उज़ुनैहि बिबातिनिहिमा बिस्सबाहतैनि व ज़ाहिरिहिमा बिइब्हामैहि। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर का मसा किया और दोनों कानों के अंदरूनी हिस्से का शहादत की उंगली से और बैरूनी हिस्से का अंगूठों के साथ मसा किया। तो कान के अंदर शहादत की उंगली लेके जाते हैं और बाहर जो है वो अंगूठे से करते हैं। पाँव को टखनों तक 3 बार धोना। सैयदना इमरान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, सुम्मा गसला रजलैहि सलासा मर्रातिन इलल काअबीन। फिर उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दोनों पाँव टखनों तक 3 मरतबा धोए।
پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا اور ملنا۔ سیدنا مستورود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رأیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا توضا یدلک اصابع رجلیہ بخنصرہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ وضو کرتے تو اپنے پاؤں کی انگلیوں کو اپنی چھنگلی کے ساتھ ملتے تھے۔ اگر موزے یا جرابیں پہنی ہوں تو ان پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا تو فتوضأ ومسح علی خفیہ فقال له فَإِنْ أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے موزوں پر مسح کیا تو آپ کے موزے اتارنے کے لیے مسح کیا۔ میں آپ کے موزے اتارنے کے لیے جھکا تو آپ نے فرمایا، میں نے موزوں کو پاکی وضو کی حالت میں پہنا تھا، اس لیے اتارنے کی ضرورت نہیں۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ توضأ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومسح علی جوربین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور جرابوں پر مسح کیا۔ مسافر کے لیے مسح کی مدت 3 دن اور 3 راتیں ہیں۔ چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 ایام ولیالیہن للمسافر ویوما ولیلۃ للمقیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے مسح کی مدت 3 دن اور 3 راتیں اور مقیم کے لیے 1 دن اور رات مقرر فرمائی۔ شرمگاہ کو چھینٹے مارنا، سیدنا حکم بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانا توضأ اخذ کف حفنۃ من ماء فتدأ بہ فرجہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو پانی کا ایک چلو لیتے اور اس کے ساتھ شرمگاہ پر چھینٹا مارتے۔ دعا پڑھنا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب مکمل وضو کرے پھر وضو سے فارغ ہو کر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے میرے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے کر دے اور مجھے پاکیزگی حاصل کرنے والوں میں سے بنا دے۔ کہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرتا ہے پھر وضو سے فارغ ہو کے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک کہتا ہے تو یہ ایک سفید کاغذ پہ لکھا جاتا ہے، پھر اس پر مہر لگا دی جاتی ہے جو قیامت تک نہیں ٹوٹے گی، یعنی قیامت تک یہ نیکی محفوظ رہے گی۔ چنانچہ نماز کے لیے پاکیزگی چونکہ ضروری ہے، لہٰذا مناسب ہے کہ غسل کا نبوی طریقہ لکھا جائے۔
تو وضو کا جو یہ طریقہ اس میں بتا دیا گیا، اس میں بتایا گیا کہ بسم اللہ کے بغیر وضو نہیں ہوتا، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور نماز کے بغیر اسلام نہیں ہے، دین نہیں ہے۔ تو دین کا ستون نماز ہے۔ نماز کی جو اس کے لیے شرط جو ہے وہ اس کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے۔ وضو کے لیے سب سے پہلے بسم اللہ کا کہنا ضروری ہے، پھر 3 مرتبہ آپ ہاتھوں کو دھوتے ہیں جو آپ کا رسٹ جوائنٹ ہے یہاں تک، اور پھر خلال کرتے ہیں، انگلیوں کے درمیان سے دونوں ہاتھ گزار کے خلال کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ ایک ہی پانی سے چلھوں میں پانی لے کے ایک ہی دفعہ اس سے ناک میں وہ 3 مرتبہ پانی ڈالتے ہیں، اور اسی پانی سے پھر کلی کرتے ہیں۔ پہلے کلی کرتے ہیں 3 مرتبہ کلی کر کے، اور پھر ناک میں پانی ڈالتے ہیں، اور یہ 3 مرتبہ کرتے ہیں۔ اور پھر جو سر کا مسح کیا جاتا ہے اس میں وہ انگلیاں جو ہوتی ہیں ان کو پھیرا جاتا ہے سر کے اوپر، ماتھے کے سے لے کے پیچھے تک، اور انگلیوں میں سے جو شہادت کی انگلی ہوتی ہے اس کو کان کے اندر سے صاف کیا جاتا ہے، اس کو کان اور